عزیز دوستو السلام علیکم۔ خواجہ شاہ سلیمان توسوی المعروف پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ پٹھانوں کے جعفر خانی قبیلہ کے فرد ہیں۔ آپ کے جد امجد کا نام جعفر خان تھا، جن کا قبیلہ کو سلیمان کی دو بلند چوٹیوں تخت سلیمان اور فورٹ منرو کے درمیان واقع علاقے گڑگوجی میں رہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1184 ہجری میں گڑگوجی کے مقام پر ہی پیدا ہوئے اور گڑگوجی آج کل ضلع لورالائی کی تحصیل ہے، اور یہ مقام توسہ شریف ڈیرہ غازی خان سے شمال مغرب کی جانب 30 کوس کے فاصلے پر کو سلیمان کے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی زکریا بن عبد الوہاب بن عمر بن خان محمد اور والدہ کا نام زلیخا تھا۔ آپ کے والدین متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ کے ایک ہی بڑے بھائی تھے جن کا نام یوسف تھا۔ ان کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی 4 بہنیں تھیں جن کا نام بی بی حلیمہ، بی بی ہوا، بی بی فاطمہ اور بی بی بائی تھا۔ خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال آپ کی شیر خارگی کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے آپ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام آپ کی والدہ نے کیا۔ جب آپ 4 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو حفظ قرآن کے لیے اپنی ہی قوم کے ایک فرد حافظ ملا یوسف جعفر خانی کے سپرد کیا۔ ملا یوسف گڑگوجی میں ایک چھوٹی سی مسجد میں پڑھایا کرتے تھے۔ ان سے آپ نے قرآن مجید کے پہلے 15 پارے حفظ کیے۔ آخری 15 پارے آپ نے ایک اور بزرگ حافظ حاجی صاحب کی خدمت میں رہ کر حفظ کیے۔ حافظ حاجی صاحب بھی جعفر خانی قبیلہ سے تھے اور گڑگوجی میں ہی پڑھایا کرتے تھے۔ حفظ قرآن مجید کے بعد آپ نے فارسی زبان کی تعلیم بھی انہی حافظ حاجی صاحب سے حاصل کی۔ چونکہ حافظ حاجی صاحب عالم نہیں تھے، اس لیے فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھانے کے بعد انہوں نے آپ کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے توسہ ڈیرہ غازی خان جانے کا مشورہ دیا۔ توسہ اس وقت ایک مختصر سی بستی تھی اور وہاں پر میاں حسن علی ایک مسجد میں پڑھایا کرتے تھے جو بگی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ دوستو، بگی پنجابی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو میں مطلب ہے سفید۔ آپ نے اس مسجد میں میاں حسن صاحب سے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کچھ عرصہ میاں حسن علی کے پاس پڑھنے کے بعد آپ توسہ سے ایک اور علاقے لانگ چلے گئے۔ یہ مقام توسہ سے 5 کوس کے فاصلے پر دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر واقع تھا۔ یہاں ایک مسجد میں میاں ولی محمد درس دیتے تھے۔ حضرت خواجہ نے انہی سے فارسی درسیات کی تعلیم پائی۔ اس زمانہ میں پنجند کے قریب کوٹ مٹھن کے مقام پر حضرت قاضی محمد عاقل چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دارالعلوم قائم کر رکھا تھا جہاں علوم عربیہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ قاضی صاحب کے بڑے صاحبزادے قاضی احمد علی اس دارالعلوم کے صدر مدرس تھے۔ چنانچہ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی بھی عربی علوم کی تحصیل کے لیے کوٹ مٹھن تشریف لے گئے اور دارالعلوم میں داخل ہو کر عربی درسیات کی تعلیم حاصل کی اور اس طرح دینی علوم کو مکمل کیا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے، انہوں نے خواجہ نور محمد مہاروی کو ایک شہباز کے مقید کرنے کی بشارت دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی تبلیغ و اشاعت میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ چنانچہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال اوچ اور کوٹ مٹھن اس باز کی تلاش میں آتے تھے۔ آخری بار جب اوچ شریف آئے تو اپنے ایک عزیز محمد حسین سے فرمانے لگے کہ محمد حسین، آپ کو معلوم ہے کہ میں ہر سال یہاں پہ کیوں آتا ہوں؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ خود ارشاد فرمائیں۔ اس پر خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک شہباز کے شکار کے لیے آتا ہوں اور یہ شاہ فخر صاحب کا حکم ہے۔ ادھر خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ مٹھن میں قیام کے دوران خواجہ نور محمد مہاروی کے اوچ شریف تشریف لانے کی خبر ملی۔ چنانچہ آپ اوچ شریف تشریف لے گئے اور جب شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نور محمد مہاروی کی خدمت میں پہنچے تو ان کا عالم ہی بدل گیا۔ فوراً مرید ہونے کی درخواست کی۔ خواجہ نور محمد مہاروی صاحب نے آپ کو حضرت سید جلال کے مزار کے سرہانے لے جا کر مرید کیا۔ یہ شاہ سلیمان توسوی کی 9 عمری کا زمانہ تھا، لیکن وہ اپنے پیر سے عقیدت اور احترام کی بجا آوری میں کئی پرانے مریدوں سے بھی بازی لے گئے۔ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے چند ماہ بعد حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ نور محمد مہاروی کے پیر و مرشد حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ جمادی الثانی 1199 ہجری میں مہار شریف سے دہلی روانہ ہوئے۔ یہ سفر آپ نے تنہا پیدل طے کیا اور براستہ اوچ، اجمیر، دہلی پہنچے۔
دہلی پہنچنے پر معلوم ہوا کہ 2 روز قبل حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 40 روز تک حضرت خواجہ فخر الدین کے مزار پر معتکف رہے۔ اس کے بعد آپ نے چند روز تک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی اور شیخ کمال الدین علامہ کے مزارات پر بیٹھ کر کسب فیض کیا۔ حضرت امیر خسرو اور حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی کے مزارات پر بھی آپ نے حاضری دی۔ اس کے بعد آپ نے واپسی کا سفر اختیار فرمایا اور دہلی سے روانہ ہو کر اجمیر شریف پہنچے۔ اجمیر پہنچ کر آپ نے چند روز تک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر اعتکاف کیا اور روحانی برکتیں حاصل کیں۔ اجمیر شریف سے فخر نگر پہنچے اور پھر مختلف مقامات سے گزر کر رمضان 1199 ہجری میں واپس مہار شریف پہنچ گئے۔ دہلی کے اس طویل سفر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بیان کردہ اولیاء کبار کی روحانیت سے کسب فیض حاصل کرنے کے علاوہ دہلی میں بعض مقیم اہل دل درویشوں سے بھی روحانی فیض حاصل کیا۔ ان میں میاں شمس الدین جو کہ خلیفہ حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی ہیں، ان کا نام سر فہرست ہے۔ واپسی کے سفر کے دوران آپ نے علی محمد خان خلیفہ شاہ عزت اللہ نقش بندی سے بھی ملاقات کی۔ خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نور محمد مہاروی کے پاس رہتے ہوئے ریاضت و مجاہدات میں بہت سا وقت بتاتے تھے۔ چنانچہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی نے طریقہ چشتیہ کے مخصوص اذکار کے ساتھ ساتھ موانع عبادت الہی سے باز رہنے کی بھی تلقین فرمائی۔ حسب ارشاد مرشد خواجہ شاہ سلیمان توسوی مہار شریف کی ایک چھوٹی سی مسجد میں مقیم ہو کر دن رات یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لنگر کے منتظم اعلیٰ غلام رسول کو حکم دیا کہ محمد سلیمان کو کھانا بہت کم دیا جائے اور سردیوں میں بستر بھی معمولی قسم کا دیا جائے تاکہ وہ خواب غفلت میں رہ کر مقصود اصلی سے محروم نہ رہ جائیں۔ اسی دوران خواجہ شاہ سلیمان کی خبر گیری کے لیے کبھی کبھی خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مسجد میں تشریف لے جاتے جس میں آپ مقیم تھے۔ ایک عرصہ تک شب و روز عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے کی وجہ سے آپ پر محبت الہی کا غلبہ ہوا۔ اس دوران میں کئی دفعہ سماع کی مجلس میں بھی آپ نے شرکت کی۔ سماع کی اس مجلس میں شرکت کے دوران کئی بار آپ پر وجد طاری ہو جاتا اور بعض اوقات گھنٹوں بے خودی اور بے ہوشی کی حالت میں پڑے رہتے۔ ایک روز حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس لڑکے نے ہم سے معارف الہیہ کے حاصل کرنے میں ہم کو بھی حیران کر دیا ہے۔ حق تعالیٰ نے اس کو کتنا وسیع ظرف و حوصلہ دیا ہے کہ جو کچھ حاصل کرتا ہے اس کی استعداد و قابلیت اس سے زیادہ کی متقاضی ہوتی ہے۔ جب کافی عرصہ تک شاہ سلیمان کی کوئی خبر نہ ملی تو آپ کی والدہ کو آپ کی فکر لاحق ہوئی۔ چنانچہ بیٹے کی تلاش میں گڑگوجی سے سوکر تشریف لائیں۔ جب یہاں بھی بیٹے کا کوئی پتہ نہ چلا تو اپنے داماد کو تلاش کرنے کے لیے آگے بھیجا۔ وہ تلاش کرتے کرتے آخر شاہ صاحب سے جا ملے اور والدہ کی اضطراب اور بے چینی کی داستان سنائی۔ چنانچہ خواجہ شاہ سلیمان توسوی اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کر والدہ کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد آپ کا یہ دستور ہو گیا تھا کہ 1 مہینہ مہار شریف میں قیام کرتے تھے، پھر کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر اپنی والدہ کے پاس آ جاتے تھے۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے عشق تھا۔ ان سے جب جدا ہوتے پریشان اور بے چین رہتے۔ ذوق و شوق کا یہ عالم ہو جاتا تھا کہ اکثر پیدل ہی مہار شریف کو روانہ ہو جاتے تھے اور راستے کی تمام صعوبتیں نہایت خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی تو اس وقت آپ کی عمر 15 سال تھی۔ 1205 ہجری میں حضرت خواجہ نور محمد مہاروی نے اس عالم فانی سے انتقال فرمایا۔ اس حساب سے حضرت خواجہ سلیمان نے اپنے پیر و مرشد کی صحبت کا فیض 6 سال تک حاصل کیا۔ اس عرصہ میں آپ نے منازل سلوک کو طے کیا۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کی توجہ اور شفقت بھی آپ کے شامل حال تھی۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے پاس پہنچے اور ادھر حضرت خواجہ نور محمد مہاروی مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ جب علاج معالجہ سے مایوسی ہوئی تو بھری مجلس میں اپنے محبوب مرید خواجہ محمد سلیمان کو روہیلہ کے نام سے یاد کیا۔ آپ کے صاحبزادے نور الصمد نے عرض کیا کہ اگر فرمان ہو جائے تو میں خود جا کر ان کو لے آؤں۔ آخر خواجہ سلیمان واپس آ گئے۔ پھر آپ کے مرشد نے آپ کو خلوت میں اپنے پاس بٹھایا اور خلافت عطا فرمائی
اور تاکید کی کہ ہمارے بعد اللہ کے دین کی خدمت کرنا۔ 1205 میں آپ کے مرشد کا انتقال ہو گیا اور آپ ان کے وصال کے 9 ماہ بعد تک مزار اقدس پر موجود رہے۔ ان دنوں تونسہ شریف ڈیرہ غازی خان سے 30 کوس کے فاصلے پر ایک غیر معروف گاؤں تھا۔ پیر و مرشد نے حکم دیا کہ اپنا علاقہ چھوڑ کر وہاں پر آباد ہو جاؤ۔ چنانچہ خواجہ شاہ سلیمان توسوی فوراً گڑگوجی کو الوداع کہہ کر تونسہ شریف پہنچ گئے۔ وہاں بقول پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری آپ سرکنڈوں کی ایک چھوٹی جھونپڑی بنا کر اس میں رہنے لگے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب اس علاقے کا رئیس الف خان حلقہ مریدین میں شامل ہوا تو اس نے شاہ صاحب کی اجازت سے ایک مکان بنوا دیا۔ جب آپ کی شہرت بڑھی اور لوگ دور دور سے شرف بیعت کے لیے حاضر ہونے لگے تو نواب بہاول خان رئیس آف ریاست بہاولپور بھی سلسلہ خدام میں داخل ہو گیا اور تعمیر مسجد کے لیے چند ہزار روپے خدمت اقدس میں پیش کیے۔ حضرت نے وہ روپیہ لنگر میں دے دیا اور جو بچا مسکینوں اور درویشوں کو بانٹ دیا۔ نواب بہاولپور نے پھر روپے بھیجے، وہ بھی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ آخر نواب صاحب نے حضرت خواجہ اعلیٰ بخش کو روپے بھیجے اور ان سے درخواست کی کہ وہ مسجد تعمیر کرا دیں۔ اس طرح رفتہ رفتہ تونسہ برونق اور پرفضا مقام بن گیا اور دور دور سے لوگ وہاں آنے لگے۔ اسی عرصہ میں آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے اصرار سے اپنی ہی قوم کے ایک فرد عمر خان جعفر خانی کی صاحبزادی سے شادی کی۔ تونسہ میں قیام کے دوران خواجہ صاحب نے تونسہ کو دارالعلوم بنا دیا تھا۔ ان کی دولت قضا کے چاروں طرف متعدد مدرسے تھے، 50 استاد وہاں رہتے تھے۔ تعلیم و تربیت کا کام نہایت وسیع پیمانے پر جاری تھا۔ علوم دنیا کی ترقی و ترویج میں بے حد کوششیں کی جا رہی تھیں۔ مدرسوں کا اجراء شاہ صاحب کے مقصد کے حصول کا بہترین ذریعہ تھا۔ صرف اسی طرح سے اسلامی شاعر کی ترویج ممکن تھی۔ تونسہ جیسی بستی میں 50 مدرسوں کی موجودگی کا یہ مطلب ہے کہ تونسہ اس علاقے کا تعلیمی مرکز بن گیا تھا اور دور دور سے شائقین علم وہاں جمع ہونے لگے تھے۔ خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو خود درس دینے کا بڑا شوق تھا۔ وہ اپنے خاص شاگردوں اور مریدوں کو سلوک و احسان کی کتابوں کا درس دیتے تھے۔ خواجہ شاہ سلیمان صاحب نے اپنا ابتدائی زمانہ بڑی اسرت اور تنگی میں بسر کیا۔ جب تونسہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آئے تھے تو ان کے خورد و نوش کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ایک شخص رحم کھا کر آپ کو کھانا دے دیتا تھا، مگر اس میں بھی یہ مصیبت تھی کہ اس کے دروازے پر ایک کتا بیٹھا رہتا تھا۔ خواجہ صاحب جب کھانا لینے جاتے تو اسی انتظار میں کھڑے رہتے کہ کتا ہٹے تو اندر جائیں۔ اگر کتا وہیں رہتا اور گھر سے نہ ہٹتا تو دن بھر آپ بھوکے رہتے۔ جب خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کی حیثیت سے آپ تونسہ شریف پہنچے تو اسرت کا یہ عالم تھا کہ سرکنڈوں کی جھونپڑی میں اپنا سر چھپاتے تھے اور فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے۔ گڑگوجی میں ان کی کچھ زمین تھی، لیکن خواجہ نور محمد مہاروی صاحب کے ارشاد کے بموجب اسے ویسے ہی چھوڑ آئے تھے۔ کچھ عرصہ بعد جب حالات بہتر ہوئے تو دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں آ گئی، لیکن استغنا کا وہی عالم رہا اور انہوں نے کبھی فارغ البالی کی زندگی بسر نہیں کی۔ جو کچھ ان کی خانقاہ میں پہنچتا فوراً تقسیم کر دیتے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ خواجہ صاحب کی خانقاہ میں جگہ جگہ سے اور دور دور سے لوگ آتے تھے۔ قریبی ریاستوں کے نواب اور جاگیردار ان کے آستانہ پر اپنی حاضری کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ افغانستان سے شاہ شجاع ان کی خانقاہ میں عقیدت و ارادت کے ساتھ حاضر ہوا تھا۔ جاگیرداروں اور والیان ریاست کا تو یہ معمول تھا کہ گدی پر بیٹھتے وقت انہی کی دست مبارک سے پگڑی بندھواتے تھے اور ان کی دعاؤں کو اپنے لیے سعادت دارین تصور کرتے تھے۔ خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت ارشاد و تلقین کا درس شروع کیا، اس وقت مسلمانوں پر سیاسی اعتبار سے کالی گھٹائیں چھا رہی تھیں۔ اس وقت سارا صوبہ سکھوں کے تسلط میں تھا۔ سلطنت مغلیہ ختم ہو چکی تھی، انگریزوں کا اقتدار سرعت کے ساتھ بڑھ رہا تھا اور ہندوستان کی تاریخ کا یہ عبوری دور تھا۔ ایک حکومت ختم ہو رہی تھی، دوسری حکومت کی داغ بیل ڈالی جا رہی تھی۔ حضرت شاہ سلیمان نے ایسے دور میں مسلمانوں کی دین و دنیا کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے عملی جہاد میں گو کہ حصہ نہیں لیا، لیکن شریعت و سنت کی تلقین میں برابر سرگرم رہے۔ وہ سلطنت کے واپس لینے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ان کی نظر میں اسلامی شعائر کے احیاء کی ضرورت سب سے زیادہ مقدم تھی۔ اس کے بغیر حکومت اگر حاصل کر بھی لی جاتی تو اس کا قائم رکھنا ناممکن تھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی کوششوں کا مرکز بھی اعمال کی درستگی کو قرار دیا۔ وہ مسلمانوں کو صحیح طور پر اخلاق محمدی کا نمونہ دیکھنا چاہتے تھے۔
قرآن و سنت کی روشنی میں عادات و کردار کی درستگی کو وہ سب چیزوں سے زیادہ مقدم تصور کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ اسی کوشش اور جدوجہد میں صرف کیا۔ وہ اپنی نصیحت کو پرزور اور زود اثر بنانے کے لیے آیات قرآنی، احادیث اور اشعار برمحل استعمال کرتے تھے۔ جب اخلاقی درس دیتے تو ان کے لہجے میں اصولی سختی اور تبلیغی نرمی کا نہایت ہی حیرت انگیز امتزاج ہوتا تھا۔ نصیحت کرنے کا جو موقع ملتا اس سے فائدہ اٹھاتے۔ جس قسم کے لوگ آتے، جس قسم کا مسئلہ زیر بحث ہوتا، وہ اخلاقی درس کو نہ بھولتے۔ چنانچہ ان کے ارشاد و تلقین سے پنجاب اور افغانستان کے ہزاروں گمراہ لوگوں نے ہدایت پائی۔ ان کے خلفاء ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئے اور رشد و ہدایت کے وہ چراغ روشن کیے کہ ایک بار پھر صوفیہ متقدمین کی خانگاہوں کے نقشے آنکھوں کے سامنے پھر گئے۔ وہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے آخری عظیم الشان بزرگ تھے، جن کی جدوجہد اور کوشش نے تصوف میں اثر نو روح ڈال دی۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی کو حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں لے آیا اور عرض کرنے لگا کہ اس پر جن کا اثر ہے۔ آپ نے جن کو حکم دیا کہ اس عورت کو چھوڑ دو۔ جن نے عرض کیا کہ ہمارا بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے تعویذ عنایت فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا بیٹا بیمار ہے تو اس عورت کو تنگ کرنے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ جن عرض کرنے لگا کہ لوگ مجھے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہونے دیتے، اس لیے اس عورت کے ذریعے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ جن نے اسی وقت عورت کو چھوڑ دیا اور وہ تندرست ہو گئی۔ آپ نے جن کے لڑکے کے لیے تعویذ عنایت فرمایا اور وہ تندرست ہو گیا۔ لوگوں نے آپ سے ایک سردار کے ظلم و ستم کی شکایت کی۔ آپ نے سردار کو نصیحت کی کہ خدا تعالیٰ کے قہر و جلال سے ڈرو۔ اس کے جواب میں وہ سردار حضرت کے ساتھ بھی نہایت جرأت اور گستاخی سے پیش آیا۔ دوسرے روز اسی سردار کے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور اس کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ کتے کی طرح بھونکنے لگا۔ اس کے دوست آپ کے پاس آئے مگر آپ نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ آخر یہ گستاخ اور بے باک سردار تھوڑی ہی دیر میں اسی حالت میں مر گیا۔ نواب صادق محمد خان والی بہاولپور سردار اسد اللہ خان والی سانگڑ کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے بے حد خواہش مند تھے۔ حضرت نے نواب بہاولپور کو اس شادی سے روکا اور فرمایا کہ اس شادی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو تم چلے جاؤ گے یا تمہاری سلطنت چلی جائے گی۔ مگر نواب صاحب نہ مانے اور انہوں نے نکاح کر لیا۔ چنانچہ 1 سال کے اندر ہی نواب آف بہاولپور انتقال کر گئے۔ حضرت خواجہ صاحب ایک مرتبہ پیر و مرشد کے مزار پر فاتحہ خوانی کرنے کے لیے سانگڑ جا رہے تھے۔ راستے میں دریا میں طغیانی تھی۔ ملتان میں حکومتی کرندوں نے کشتیاں ضبط کر لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم کو نہ ستاؤ، مگر وہ باز نہ آئے۔ آخر مجبور ہو کر آپ نے فرمایا کہ اللہ قادر مطلق ہے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کی مدد فرماتا ہے۔ کیا ہم جو اس کے حقیر بندے ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں، کیا ہم راستہ نہیں پا سکیں گے؟ یہ فرما کر اللہ کا نام لینے کے بعد دریا کی جانب بڑھے اور پوری جماعت آسانی سے دریا پار کر گئی۔ ماہ سفر 1267 ہجری کا چاند دیکھ کر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ ہمارے سفر کا مہینہ ہے، خدا خیر کرے۔ کچھ دن بعد آپ کو زکام کی شکایت ہوئی اور اسی سال 7 سفر کو آپ نے جان آفریں کے سپرد کر دی۔ آپ کی وفات کے بعد نواب آف بہاولپور نے 70,000 روپیہ خرچ کر کے سنگ مرمر کا ایک عالی شان روضہ تعمیر کروایا۔ خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 فرزند تھے، خواجہ گل محمد اور خواجہ درویش محمد۔ آپ کے دونوں فرزند آپ کی حیات مبارکہ میں ہی وصال فرما گئے تھے، اس لیے آپ کے بعد آپ کے پوتے خواجہ اللہ بخش صاحب مسند نشین تھے۔ خواجہ شاہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں سجادہ مشقیت پر جلوہ افروز ہوئے تھے اور 84 سال کی عمر تک تلقین و ارشاد میں مصروف رہے۔ اس مدت میں ہزاروں تشنگان معرفت ہندوستان اور دیگر بلاد اسلامیہ سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے جہاں جوہر قابل پایا اس کی قدر کی اور خلافت سے سرفراز کیا۔ آپ نے کم و بیش 70 بزرگوں کو خرقہ خلافت عنایت فرمایا تھا، جن میں مولوی محمد باراں، صاحبزادہ نور بخش، نبیرہ قبلہ عالم، مولوی محمد علی، قطب الدین برادر حقیقی صاحبزادہ نور بخش، مولوی محمد علی خیرآبادی، مولوی نور جہانیہ صاحب بہاولپوری، مولانا احمد توسوی، مولوی شاہ سوار صاحب، خواجہ شمس الدین سیالوی، مولوی امام الدین، مصنف نافع السالکین، حاجی نجم الدین اور میاں عبدالشکور خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔
دوستو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ان برگزیدہ اولیاء کرام کے توفیل ہماری بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا یہ آج کا بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی برگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔